ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام و تکریم سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ کے سامنے موت کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہی دلائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیوں کیا، اس کا فلسفہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود بیان فرمایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ دار عمل ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جب جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ آخرت کی پہلی منزل جو ہے وہ موت ہے، موت کے بعد قبر ہے۔ یہ برزخی زندگی کا آغاز ہے کہ مرنے کے بعد انسان برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، برزخ کا معنی ہوتا ہے حجاب۔ یہ وہ حجاب ہے جو قیامت اور زندگی کے درمیان اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ لفظی معنی موت کا ہے فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ چونکہ انسان کی روح جب اس کی نکل جاتی ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ دنیا میں اس قابل نہیں رہتا کہ وہ چل پھر سکے یا وہ ادھر ادھر دیکھ سکے، بلکہ اللہ کا حکم جو ہے روح اس کے مطابق نکلتی ہے، جسم ظاہری طور پہ وہ بے حس اور بے جاں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے۔ یہ دفن ہونا بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ پاک کی یہ نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ اس نے ہمیں موت دی اور موت کے بعد قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات کا دنیا میں آنا بھی بے مثل، دنیا سے جانا بھی بے مثل، اس کا دنیا کے بعد قبر میں دفن ہونا بھی بے مثل ہے۔ دیکھیے، اللہ نہ کرے اگر ایک انسان طویل عمر تو بہت زیادہ پا لے لیکن وہ معذور ہو جائے اور نہ اس کی آنکھوں میں بینائی رہے، نہ جسم میں طاقت رہے، تو وہ بھی ایک چلتا پھرتا مردہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کی یہ نعمت ہے کہ وہ انسان کو موت دیتا ہے، معذوری سے بچاتا ہے، اولاد کو امتحان سے بچاتا ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معذوری سے بچائے، مجبوری سے بچائے اور کسی کا دست نگر نہ بنائے۔ بڑے مشہور مقولہ ہے، ہمارے بزرگ اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ٹور دی ٹور نہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ زندگی انسان کی ہو جب تک اس کی زندگی بہتر چلے تو اللہ پاک دنیا میں رکھے، اور جب اس کی زندگی اس قابل نہ رہے کہ معذوری آ جائے، آنکھوں میں نور نہ رہے، چلنے کی طاقت نہ رہے، وہ انسان کسی کا محتاج ہو جائے، تو ایسی محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایسے عالم میں موت کیا ہے؟ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تحفۃ المومن الموت، فرمایا مومن کے لیے تحفہ کیا ہے؟ موت ہے۔ بڑی پیاری روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ فرما رہے تھے وا فرحتا، یہ عربی کا لفظ ہے، سمجھنا اے خوشی۔ آپ کے گھر والے جب انہوں نے آپ کی حالت نزا دیکھی تو وہ کر رہے تھے واہ حسرتا، ہائے افسوس، ہمارا سر کا تاج جا رہا ہے، ہمارا سرپرست جا رہا ہے، ہمارے سایہ اٹھ رہا ہے۔ لیکن حضرت بلال واہ فرحتا کی صدا لگا رہے ہیں۔ تو گھر والوں نے آپ سے پوچھا
اے حضرت بلال آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ موت جو ہے یہ ایک درمیان میں رکاوٹ ہے جو محبوب سے ملنے کی یا اپنے رب سے ملاقات کی یا اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اپنے رب سے ملاقات کروں گا، اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا۔ تو موت ایک بندھن ہے جس سے مومن کی جان چھوٹتی ہے، گویا وہ اس سے آزادی حاصل کرتا ہے، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ اس دنیا کی زندگی کے بندھن سے آزاد ہو کر فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، پر یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ دیکھیے مومن کے لیے کس طرح قید خانہ ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ مطلب ہے کس طرح انداز میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تلوار دھاری دار تلوار کے اوپر چلنا ہے، ٹھیک ہے، نگاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہونا، گوئے دھاری دار تلوار ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے، کانٹے دار راستہ ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے، اپنے آپ کو کانٹوں سے بچانا ہے۔ یہ دنیا ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے، آپ کو دائیں طرف بھی ایسے لوگ ملیں گے جو گناہوں میں آپ کے لتھیڑ دیں گے، بائیں طرف بھی آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو گناہوں میں اور فسق و فجور میں مبتلا کر دیں گے، لہذا آپ ان سے بچیں گے۔ دیکھیے مومن پر نماز فرض ہے، اس نے صبح سویرے اٹھنا ہے، وہ جہاں بھی ہے اس پہ زور کی نماز فرض ہے، وہ جو کام کر رہا ہے اس پہ عصر کی نماز فرض ہے، لہذا اس کو ایک پابندی ہے، اس پابندی کے تحت اس نے دنیا میں رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے، اور یقینی بات ہے جب قید خانے سے انسان آزاد ہوتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے موت جو ہے یہ ایک تحفہ ہے، اور وہ دنیا کی اس قید سے آزاد ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے وہ دنیا میں چونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، اب وہ دنیا سے جانے کے بعد رب کی مرضی کے مطابق رہتا ہے۔ اللہ پاک اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد القبر و قسمان، قبر دو قسم کی بن جاتی ہے، اور روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرم حفرۃ من النار، فرمایا یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے قبر، یا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ مومن کی قبر جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے، یہ وہی مومن ہے جو دنیا کے قید خانے میں اپنی صحیح معنوں میں مومنانہ زندگی گزار گیا، اور جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتی ہے وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی میں رہتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے نیک اعمال، وہ دنیا میں مزے اڑاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، موت کیا ہے؟ موت 70 تلواروں کی ضرب سے بڑھ کے تکالیف کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہیں کیا پتہ ہے 70 تلواروں کے وار ہوں اور ان واروں سے بڑھ کر صرف جان کرنے کی تکلیف ہے۔ ہمارے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کیکر کی کانٹے دار شاخ ایک انسان کے اندر ڈالو اور زوردار طاقتور 40 آدمی ہوں جو اس کو کھینچ رہے ہوں، اس کے بازوؤں پہ کھڑے ہوں، اس کی جسم و جان پہ کھڑے اور اس کو کھینچ رہے ہوں اندر سے، بتائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ فرمایا اس سے کئی گنا زیادہ موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں آیا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، جو سکرات موت ہے، موت کی سختی ہے، یہ برحق ہے۔ اور بڑی مشہور روایات ہے کہ حضرت غوث پاک آپ کی کرامت سے ایک مردہ زندہ ہو گیا، آپ نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا قبر میں واپس؟ تو مردے نے کہا جناب ابھی تو موت کی پہلی تکلیف کو نہیں بھولا، میں پھر کیسے دنیا میں رہوں کہ دوبارہ وہی سختی میرے سامنے آ جائے۔ تو موت کی سختی کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود یاد رکھتے تھے، اور فرمایا کہ جو بندہ موت کو 20 مرتبہ یاد رکھتا ہے دن اور رات میں، اور اس کی سختی سے پناہ مانگتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کی سختیوں سے پناہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کو یاد کرتے ہوئے قبر پر بیٹھتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ جب آپ سے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے، لوگوں یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ باقی تمام امتحان میں کامیاب ہو گیا، جو اس میں فیل ہو گیا تو آخرت کے تمام امتحانات میں فیل ہو گیا۔ تو ہم سب کو قبر کی تیاری بھی کرنی چاہیے، موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ یہ موت اللہ پاک نے ایسے نہیں تخلیق کی، یہ اس لیے تخلیق کی گئی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ فرمایا پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کے بہترین دوست تین ہوتے ہیں، ایک اس کا مال و دولت، دوسرے اس کے اہل و عیال اور اس کے بیوی بچے اعزہ و اقارب، اور تیسرے اس کے اعمال۔ فرمایا جیسے ہی اس کی روح قفس انسری سے پرواز کرتی ہے، یعنی ادھر موت آئی، روح نکلی، دولت نے، دنیا نے، وہ مال، وہ دولت جس کی خاطر دنیا میں نہ اسے اللہ یاد رہا، نہ رسول یاد رہا، نہ اللہ کا حکم یاد رہا، نہ رسول کا حکم، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی نیکی، اس دولت نے منہ پھیر لیا اور دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ادھر روح جناب انسان کی نکلتی ہے اور وہ رسا جو ہوتے ہیں پہلے آ جاتے ہیں، بٹوارے کی خاطر، دولت کی تقسیم کی خاطر، جائیداد کی تقسیم کی خاطر، وراثت کی تقسیم کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ابھی مردہ سامنے دنیا سے جانے والا سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ دولت بے وفا چیز ہے، اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ یہ دنیا دولت اللہ اتنی دے جتنا انسان آرام سے دنیا میں زندگی گزار کر سکے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ لیکن اگر اس دولت کو پا کر انسان اسی کے ساتھ دل لگا لے تو یہ بے وفا کبھی اس کے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔ جیسے اس کی روح نکلے گی، ادھر وہ دولت کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور باقی رہے اعز و اقارب، بیٹے جن بڑے پیارے ہوتے ہیں، اولاد کی خاطر ہی بندہ سارے جتن کرتا ہے، گھر والوں کی خاطر جتن کرتا ہے، جائیں گے من و مٹی تلے، مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے۔ یہ دو دوست فارغ ہو گئے، تیسرا دوست تمہارے اعمال ہیں۔ فرمایا پاک نبی نے، وہ تمہارے ساتھ قبر میں رہیں گے، اور انہی کے صدقے تمہاری یا تو قبر منور ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ منور کن کی قبر ہوگی؟ جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، جو دنیا میں اللہ کو یاد کر گئے، موت کو یاد کر گئے، موت کی تیاری کر گئے، قبر کی تیاری کر گئے، تو وہ تو یہ کامیاب۔ باقی دونوں صرف اولاد اور مال اسباب سے پیار کرنے والے، یہ سب کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ میں ایک بڑی پیاری مثال دیتا ہوں جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ فرمایا جس طرح کشتی کو پانی سے پیار ہے، کشتی پانی ہی میں چلتی ہے، لیکن کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح یاد رکھو، ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے دنیا کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کے اوپر رہ سکیں اور دنیا میں وقت گزار سکیں۔ اللہ محتاجی سے بچائے، اللہ لوڑ کی تھوڑ نہ دے، یعنی ضرورت جب بھی پیش آئے اللہ غیبی مدد سے پوری کرے۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ لیکن اگر وہی دنیا دولت انسان کے اندر گھس گئی، جس طرح پانی کشتی کے اندر گھس گیا تو کشتی کو غرق کر دے گا، اسی طرح انسان کا بیڑا بھی یہ دنیا دولت غرق کر دے گی۔ بس زندگی گزارنے کے لیے اتنا دنیا سے پیار کرو جتنا اس کے ساتھ اس سے اوپر چل سکو۔ یہ نہ ہو کہ یہ دنیا و دولت ہمارے اندر آ جائے اور ہمیں بالکل ہی آخرت کا نہ چھوڑے، نہ موت کا، نہ قبر کا، نہ حشر کا۔ لہذا انسان کو ہمیشہ اس زندگی کو، یہ قیمتی زندگی ہے، یہ قیمتی لمحات ہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں۔ آج ہم اگر وقت کو ضائع کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، تو کل یہ وقت ہمیں ضائع کر دے گا۔ بس موت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ انسان مجھے یاد کر، ایک دن تو نے میرے ہاتھوں ختم ہو جانا ہے،
جب تیری موت کا اعلان ہو اس سے پہلے سنبھل جا اور آخرت کی فکر کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کو یاد رکھنے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔